پلٹ کے وہ آتا ہے جو پہلے ایک بار آ چکا. میں آپ کو بول سکتا ہوں آپ کراچی کب جائیں گے. میرے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کراچی نہیں گئے اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کراچی کب جائیں گے. لیکن ایک مرتبہ جو کراچی سے ہو کر آئے، اب ہمیں دوبارہ وہاں پہ پلٹ کے جانا ہے. تو آپ سب کہیں گے مولانا ہمیں تو یاد نہیں، ہمیں تو چھٹی کا دودھ بھی یاد نہیں کہ ہم نے کتنے مہینے اور کتنے سال اپنی ماں کا دودھ پیا تھا، اور آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم پلٹ کے جائیں گے. تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں گا. بھائی سندھ کے آدمی کو پتا ہے کہ آم کا مزہ کیا، اور میں آپ کو بولوں سندھڑی آم ویسا ہوتا ہے، لنگڑا آم ویسا ہوتا ہے، چونسے کا آم ویسا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آم کا ذائقہ کیا ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کو پتا ہی نہ ہو کہ آم ہوتا کیا ہے، اور میں اسے بتاؤں کہ سندھڑی آم ویسا ہوتا ہے، میں کتنی بھی تعریفیں کروں وہ آم کے ذائقے کو سمجھ نہیں پائے گا. نہ ہی میری تعریف اس کے لیے کوئی معنی رکھتی ہے. دیکھیے جو کربلا گیا نہیں اسے میں کیا بتاؤں کہ کربلا کیا ہے. لیکن جو ایک مرتبہ زیارت امام حسین کر کے آیا، جب اسے بتاؤں گا کہ کربلا کی فضیلت یہ ہے، ذریعہ حسین کی نورانیت یہ ہے. کربلا میں جب جاتے ہو تو سکون ملتا ہے، تو اس بندے کی آنکھ میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ جس نے چکھا ہوا ہے اسے پتا ہے کہ مزہ کیا ہوتا ہے. یہی مسئلہ تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ مولا بتاتے تھے جنت ایسی ہے، جہنم ویسی ہے. اب جس نے جنت دیکھی نہیں اسے کیا پتا. علی نے تو جنت کا مزہ چکھا ہے. رسول کو جب معراج پہ بلایا گیا یہی مزے چکھانے کے لیے کہ تاکہ لوگوں کو جا کے بتائیں کہ جنت کا مزہ کیا ہوتا ہے. لیکن جس نے چکھا نہیں وہ کیسے سمجھے کہ جنت کا مزہ کیا ہوتا ہے. جس نے زندگی میں آم نہیں چکھا، مثال کے طور پہ ایران میں ایک خاص فروٹ پایا جاتا ہے، جس نے مثلا زندگی میں توت نہیں چکھا، کہ کتنا بھی بتاؤں توت ایسا ہوتا ہے. یہاں ایرانی میں ایک فروٹ ہوتا ہے گلابی. اب جس کو نہیں پتا کہ گلابی کیا ہے، میں اسے کیا سمجھاؤں کہ گلابی کا مزہ کیا ہوتا ہے. لیکن مجھے یقین کیسے ہو کہ میں پہلے وہاں تھا، تبھی خدا کہہ رہا ہے کہ تم دوبارہ پلٹائے جاؤ گے. اب معصوم فرماتے ہیں انسان سب سے بڑی جو غلطی کرتا ہے، جس غلطی کا اسے احساس نہیں ہے. اللہ نے آپ کو روح دی، جس کے لیے کہا قل الروح من امر ربی. مولا فرماتے ہیں اللہ سکون دیتا ہے اس بندے کی زندگی میں. آپ نماز پڑھیں سکون نہ ملے، ذکر علی کریں سکون نہ ملے، خیرات کریں، سب سارے کام کریں، لیکن اگر اس کے بعد بھی سکون نہیں مل رہا تو مولا کے اس فرمان پہ عمل کریں. مولا فرماتے ہیں اللہ رحمت کرے اس بندے پر جسے تین چیزوں کا پتہ ہو، من این، فی این، الی این. جو ان تین چیزوں کا علم حاصل کر لیتا ہے خدا اس کی زندگی میں وہ سکون عطا کرتا ہے جو دنیا کی دولت میں بھی اسے نہیں مل سکتا. مولا وہ سکون کیسے ملتا ہے؟ فرمایا جیسے تین چیزوں کا پتہ چل جائے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے اور کہاں پہ جائے گا. ہم سب کو علم ہے کہ ہم کہاں پر ہیں، ہم سب کو پتا ہے. ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، سندھ میں رہ رہے ہیں، کوٹی میں رہ رہے ہیں، ہمیں علم ہے. لیکن دو چیزوں کا علم ہمیں نہیں ہے. پہلا علم ہم کہاں سے آئے ہیں، وہ عالم کیسا تھا جہاں سے ہم آئے، اور ہم کہاں پہ جائیں گے. علماء فرماتے ہیں تین پیٹ سے انسان گزر کے جاتا ہے. سب سے پہلا پیٹ ماں کا پیٹ، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. اس کے بعد دنیا کا پیٹ، دنیا کے پیٹ میں آتا ہے. ماں کے پیٹ میں 9 مہینے، دنیا کے پیٹ میں 60 سال 70 سال. اس کے بعد عالم برزخ کے پیٹ میں جاتا ہے. اب جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو جسم کامل ہوتا ہے. ماں کہتی ہے میں یہ نہیں کھاؤں گی، کس کو نقصان ہوگا؟ میرے بچے کو نقصان ہوگا. میں یہ چیز نہیں کھاؤں گی، کس کو نقصان ہوگا؟ میرے بچے کو نقصان ہوگا. اور عجیب بات ہے معصوم فرماتے ہیں کہ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جب آتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف میں بھی ماں خوش ہوتی ہے کہ
آج تک تم نے ہاسپٹل کے دروازے پہ لوگوں کو نہیں دیکھا ہوگا جب بچہ پیدا ہو تو وہ روتے ہوئے نظر آئے. ہر بندہ خوشی کے عالم میں کھڑا ہوتا ہے، حالانکہ باپ کو بھی پتا ہے، سسر کو بھی پتا ہے، ماموں کو بھی پتا ہے، ماں کو بھی پتا ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو اس ماں کو تکلیف ہوگی، جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو روتا ہوا آئے گا، لیکن کوئی ناراض نہیں ہوتا. ہر بندہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ سے نکل کر یہ کس کے پیٹ میں آ رہا ہے؟ دنیا کے پیٹ میں آ رہا ہے. معصوم فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب تو دنیا کے پیٹ سے نکل کر عالم برزخ کے پیٹ میں جاتا ہے، جس طرح ہاسپٹل میں تمہارے رشتہ دار انتظار کرتے ہیں کہ تو کب ماں کے پیٹ سے آتا ہے، اسی طرح جب اس پیٹ سے نکل کر برزخ کے پیٹ میں جاتا ہے، علی اور آل علی تیرے استقبال کے لیے کھڑے رہتے ہیں. رونا کیسا مرنے پہ، گڑ گڑانا کیسا مرنے پہ. تم ایک پیٹ سے نکل کے دوسرے پیٹ میں جا رہے ہو. ہاں، جو پیٹ سے نکل کے دنیا کے پیٹ میں آتا ہے وہ روتا ضرور ہے کیونکہ الفت ہے اسے ماں کے پیٹ سے. آپ تصور کریں جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کی پوری دنیا کیا ہے؟ ماں کا پیٹ. اس کی پورا لگاؤ اور اس کا عشق کس کے ساتھ ہے؟ وہ بند ناف، وہ ناڑا جہاں سے اس کو ہر شے کیا مل رہی ہے. اب اس پیٹ میں اگر بچے کو یہ بولا جائے کہ میرے لال اس ماں کے پیٹ سے باہر بھی کوئی بہت بڑی دنیا ہے، تو بولے گا چلو تم میرے ساتھ مزاق کر رہے ہو، میری دنیا تو یہ ہے، میرا سب کچھ تو یہ ہے جہاں پہ میں جی رہا ہوں. اور جب اس پیٹ سے جدا ہوتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، کیونکہ ساری الفتیں ساری محبتیں ماں کا پیٹ ہے، روتا ہوا آتا ہے. لیکن چند ہی مہینوں میں جب اس دنیا سے لگاؤ لگ جاتا ہے، اب اس بچے کو بولا جائے واپس جاؤ گے، بولے گا کبھی ماں کے پیٹ میں واپس نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ پیٹ چھوٹا تھا، لذتیں کم تھی، وہاں پہ آنکھ تو تھی پر دیکھنے کی توانائی نہیں تھی. اس پیٹ میں خدا آنکھ دے رہا تھا لیکن اس پیٹ کے لیے نہیں، وہاں پہ پاؤں دے رہا تھا لیکن وہاں کے لیے نہیں، وہاں پہ ہاتھ دے رہا تھا لیکن وہاں کے لیے نہیں، کیونکہ پاؤں اگر پیٹ میں تھے بچہ چل نہیں رہا تھا، ہاتھ اگر وہاں پہ تھے ہاتھوں کسی کام کے نہیں تھے، زبان اگر وہاں تھی تو پیٹ میں بول نہیں سکتا تھا، آنکھیں اگر وہاں تھی تو وہاں پہ دیکھ نہیں رہا تھا. تو وہاں پہ آنکھیں دی دنیا کے لیے، وہاں پہ ہاتھ دیے دنیا کے لیے، وہاں پہ پاؤں دیے دنیا کے لیے. اسی طرح جب تم دنیا میں آتے ہو تو یہاں خدا تجھے جتنی لذتیں دیتا ہے وہ دنیا کے لیے نہیں دیتا، وہ آخرت کے لیے دیتا ہے. اب آپ کہیں گے مولانا ہمیں یہ یقین کیسے ہو کہ ہم پہلے وہاں تھے اب یہاں ہیں پھر وہاں جائیں گے؟ ان تین چیزوں کا علم اگر آپ کے وجود میں آ جائے تو وہ سکون آپ کے وجود میں آئے گا جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے وجود میں تھا، تو امام حسین کے وجود میں تھا. کہ دربار یزید میں بی کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. دنیا پوچھتی یہ کیسا حسن ہے بھائی کا مر جانا، یہ کیسا حسن ہے ہاتھوں میں زنجیروں کا آ جانا، کیونکہ یہ مصیبت تجھے مصیبت لگ رہی ہے، لیکن اس مصائب کے عوض میں خدا جو مقام اہل بیت کو عطا کر رہا ہے ان کی نگاہ مقامات پہ ہوتی ہے، اطاعت پروردگار عالم پہ ہوتی ہے. مثال دیتا ہوا چلوں، جس طرح آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو دل کا مرض ہے لہٰذا آپ کو بائی پاس کرنا پڑے گا. کسی انسان کو پسند ہے کہ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ سوئے؟ نہیں. کسی انسان کو پسند ہے اس کے بدن کو چیرا جائے؟ نہیں. کسی انسان کو پسند ہے کہ اس کے بدن کو کاٹا جائے؟ نہیں پسند. لیکن وہ خوشی خوشی اس بستر پہ لیٹ جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے اس آپریشن کے بعد مجھے کیا ملے گی؟ زندگی ملے گی. اسی طرح جب مومن جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں، مصائب اٹھاتا ہے، وہ وقت کی مصیبت تو ہوتی ہے لیکن اسے پتا ہے اگر حسین شہید نہ ہوتے آج یہاں مجلس عزا کیسے ہوتی. 1400 سال سے شہادت حسین علم بانٹ رہی ہے، 1400 سال سے لوگوں کو دین مل رہا ہے. ایک طرف شیطانی طاقتیں، ایک طرف
قدرت مجلس حسین ابن علی، ایک طرف پورا سال شیطان کی محنت، ایک طرف 10 دن ایام عزائے حسین ابن علی۔ کتنے لوگ ہیں جو مجلسوں میں آ کے شراب کو چھوڑ کے چلے گئے، کتنے لوگ ہیں اس فرش عزا پہ آ کے نمازی بنے، کتنے لوگ ہیں اس مجلس عزا میں آ کے گناہوں کو انہوں نے ترک کیا، کیونکہ یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ حسین جنت بانٹتے ہیں۔ جنت کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں کوئی کنجی دی جائے، اب کہو میں مجلس سے ہو کر آیا ہوں لہٰذا امام حسین نے مجھے ایک مقالہ دیا ہے، ایک کنجی دی ہے کہ مومن جو مجلس میں آئے گا جنت میں چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مجلس جنت بھجواتی ہے۔ مطلب یہ ہے جو مجلس میں آتا ہے امام حسین اسے وہ روڈ میپ دیتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ کہا تو رسول نے بھی تھا، یہاں پہ وہ راستے بتائے جاتے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے راستے پہ چلو یا نہ چلو۔ رسول نے تو کہا تھا نا مجھے قلم دو کاغذ دو، ایسی چیز بتاؤں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب یہ تو امت پر ہے نا کہ وہ رسول کا قلم لیتی ہے کہ نہیں لیتی۔ اہل بیت کا کام ہے تمہیں راستے بتائے جائیں، مطلب یہی مجلس ہے جہاں سے تو جنتی بن سکتا ہے، کیونکہ یہ مجلس تجھے راہ و نشان بتاتی ہے۔ اب مجھے یقین کیسے ہو؟ 2 چیزیں آپ کے وجود میں ہیں، ایک ہے روح، ایک ہے بدن۔ روح کب آئی اس بدن میں؟ جب بدن 4 مہینے کا ہوا تو کہا وَنَفَخْتُ مِن روحی، میں نے اپنے وجود سے ایک روح کا نفخہ ڈالا۔ یہ جو آپ کے پاس پاور ہیں یہ صفات خدا کی نشانیاں ہیں، یعنی ہم سب کے وجود میں قدرت خدا کا ذرہ ذرہ موجود ہے۔ اسی لیے کہا کہ عبدی اطعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دیتا ہوں۔ کسی نے کہا نا اگر صفات خدا کے وجود کو دیکھنا ہو تو کسے دیکھیں؟ کا وجود علی ابن ابی طالب کو دیکھیں۔ یعنی اگر کمپلیٹ اللہ کی صفات کو اگر جسم دیا جائے تو کس کا وجود بنتا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا وجود بنتا ہے۔ اگر خدا کے کرم کو دیکھنا ہو، اگر خدا کے رحم کو دیکھنا ہو تو 2 چیزیں یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جسم کا تعلق ہے اس دنیا سے، تبھی جب ہم مر جاتے ہیں بدن کے احترام کے لیے بولا جاتا ہے اسے زمین میں دفن کر دو۔ آپ تو نکل جاتے ہیں، آپ اسے استعمال کر رہے ہیں، جس طرح یہ ٹیشو پیپر ہے اس کو استعمال کیا اور آپ نے پھینک دیا، اسی طرح آپ اس جسم کو استعمال کرتے ہیں۔ غلطی انسان کب کرتا ہے؟ انسان غلطی کب کرتا ہے؟ جب دنیا میں آنے کے بعد خود کو جسم سمجھنے لگتا ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ میں جسم ہوں۔ تو جسم نہیں ہے، تو روح ہے۔ جسم گاڑی ہے، تو ڈرائیور ہے، تو اسے استعمال کرتا ہے۔ اب فرق نہیں پڑتا کوئی گورا، کوئی پتلا، کوئی لمبا، اس کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں۔ کسی کو الٹو گاڑی ملی، کسی کو کرولا گاڑی ملی، سفر یہ ہے تجھے کراچی پہنچنا ہے نا تو سواری صرف ہونی چاہیے۔ اگر سواری اچھی تو بندہ جلدی پہنچے گا۔ امام حسین کو جسم ملا، جسم حسین جیسا ہو تو کربلا ہوتی ہے، جسم علی جیسا ہو تو خیبر و خندق فتح ہوتی ہے، جسم میثم تمار جیسا ہو تو اب یہ تیری مرضی ہے، اللہ تجھے جسم دیتا ہے، اس جسم کے ذریعے تجھے کیا کرنا ہے؟ سفر کرنا ہے، کیونکہ جسم کا احترام ہے۔ یہ گدھے کا جسم نہیں، یہ نجس کتے کا جسم نہیں، یہ انسان کا جسم ہے، یہ وہ اس وجود کا جسم ہے جس کے وجود میں روح اور نفخ الہی کو ڈالا گیا ہے۔ تمہارے وجود میں نفخ الہی ہے، تمہارے وجود میں نشانی خدا ہے، تمہارے وجود میں عقل الہی ہے، تمہارے وجود میں فطرت الہی ہے۔ اے انسان، یہ روح اس جسم کا احترام ہے۔ اب اس کے احترام کے لیے بولا گیا کہ جب یہ مر جائے اسے کیا کرو؟ مٹی کے نیچے دفن کرو۔ اوپر رہے گا، حیوانات کھائیں گے، بدبو ہوگی، اس کی توہین ہوگی، جلدی دفن کر دو تاکہ اس کی توہین نہ ہو، لوگ اس سے نفرت نہ کریں، اس کے جسم میں کیڑے نہ پڑیں، یہ سارے مناظر میں نہ دیکھوں، آپ نہ دیکھیں، لہٰذا سے کیا کیا جائے؟ جلدی دفن کیا جائے۔ اب اکثر لوگ قبر سے بڑا ڈرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا اتنے نیچے دفن کیا گیا ہے، اور کئی لوگ وصیت کرتے ہیں بھائی پہلی رات میری قبر پہ بیٹھنا، دوسری رات میری قبر۔ میں نے کہا کیوں بیٹھیں؟ کبھی اکیلا کیا کروں؟ میں نے کہا تو وہاں ہے نہیں، وہاں تو تیرا جسم ہے، قبر کے اندر آپ نہیں جاتے، کیا جاتی ہے؟ جسم جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے میرے بدن پہ یہ کپڑا ہے، میں نے کپڑا اتارا اور میں نے کپڑے کو کیا کر دیا؟
دفن کر دیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب تک جسم قبر کے اندر رہتا ہے تب تک روح کی الفت رہتی ہے قبر کے ساتھ. کہ بندہ ایک بلی کے ساتھ بھی مہینہ گزارے نا دل لگ جاتا ہے. 60 سال تو نے جسم کے ساتھ گزارے تو جسم سے الفت ہے, محبت ہے. لہذا کیونکہ محبت ہے روح متوجہ رہتی ہے قبر پر. تبھی فرمایا کہ روح کی توجہ رہتی ہے, لہذا قبر پہ فاتحہ پڑھا کرو, کیونکہ روح کی توجہ اس جسم جب تک یہ ہڈیاں پوسیدہ نہیں ہو جاتی, جب تک ایک جز بھی اس کے جسم کا باقی ہے تب تک روح اس قبر کی طرف متوجہ ہوتی ہے. لیکن روح زمین کے اندر نہیں جاتی, زمین اتنی چھوٹی ہے. اب ملائکہ آئیں گے تو کہاں بیٹھیں گے, اور آپ کھڑے ہوں گے اس قبر میں تو کیسے کھڑے ہوں گے؟ جسم تو بے جان ہو چکا ہے. جو جسم جل چکا, جو جسم بم و دھماکے میں مر چکا, جس جسم کو گولیاں لگ چکی, اس جسم میں کبھی بھی واپس روح نہیں جاتی. جسم مٹی میں چلا جاتا ہے, روح جسم سے نکلتی ہے. اصل بقا روح کی. اب سوال یہ روح جاتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ معصومین فرماتے ہیں تقریباً 1 ملین سال فاصلہ ہے عالم برزخ کا دنیا سے. اب آپ کو مجبوری بتاؤں کہ اللہ ہمیں مارتا کیوں ہے؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں بندے کو موت دے. موت اس لیے دیتا ہے کیونکہ روح کو واپس جانا ہے. کہاں پہ؟ جہاں سے آئی تھی. جب آئی تھی تو اس نے صرف روحانی سفر کیا تھا, جب جائے گی تو پھر بھی روحانی سفر کرے گی. جسم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ 1 ملین سال کا سفر طے کر کے عالم برزخ میں پہنچے. آپ سے بولا جائے کہ چاند آپ سے کتنا دور ہے, کہتے ہیں ہزاروں ملین سال چاند ہم سے دور ہے. اب کوئی انسان اس جسم کے ساتھ ایک جہاز میں بیٹھے اور چاند تک جانا چاہے تو کہتے ہیں ہزاروں سال لگ جائیں گے, کیونکہ جسم کی اسپیڈ بہت کم ہے. لیکن یہاں صبح ہوتی ہے, اذان آتی ہے, طلوع کا وقت ہوتا ہے, ہزاروں میل چاند ہم سے دور ہے, لیکن سیکنڈز میں چاند کی روشنی زمین تک آ جاتی ہے. کیونکہ سب سے زیادہ جس چیز کی اسپیڈ ہے وہ کس کی ہے؟ روشنی کی ہے. یہاں میں ٹارچ روشن کروں گا, وہاں جا کے لگے گی. ٹارچ کی روشنی زیادہ ہے, جسم کی اسپیڈ کم ہے. تبھی فرمایا کہ شب معراج ہم نے رسول کو براق پہ بلایا. براق نکلا برق سے. برق کا مطلب روشنی ہے, کہ حبیب نے روشنی کی اسپیڈ میں کیا کیا تھا؟ سفر کیا تھا. اگر تم جسم کے ذریعے سے وہاں جانا بھی چاہو اور ہزاروں میل کا سفر گھنٹوں میں کرنا چاہو تو سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں اگر ہم اتنی اسپیڈ سے کوئی جہاز بنائیں, اتنی اسپیڈ سے جب یہ جہاز جائے گا تو انسان کا جسم ذرہ ذرہ ہو جائے گا. اس جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ سفر کرے. تبھی اس سفر کو کرنے کے لیے جسم سے روح کا نکلنا ضروری تھا. اب فرمایا روشنی سے بھی زیادہ اگر کسی چیز کی اسپیڈ ہے تو انسان کی روح کی اسپیڈ ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر 40 جگہوں پہ مولا علی کو بلایا جائے تو علی کیسے آئیں گے؟ علی کی روح کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہے. جس کی روح جتنی بلند اس کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہے. تو مرنا ضروری تھا تاکہ ہم عالم برزخ میں جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن پھر وہی بات کہ اللہ نے کہا کہ تم واپس میری طرف پلٹ کے آؤ گے, کوئی تو ایسی نشانی میرے اندر ہونی چاہیے جس سے مجھے یقین ہو کہ میں یہاں کی مخلوق نہیں ہوں, میں عالم جبروت کی مخلوق ہوں. اس کا یقین کیسے ہوگا؟ اب جسم آپ کو ملا, سب سے پہلی غلطی جو انسان کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جسم ہوں. جب اس نے سمجھ لیا کہ میں جسم ہوں تو دن رات جسم کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے گزار دے گا. ایسی لے گا جسم کے لیے, پنکھا لے گا جسم کے لیے, کپڑا لے گا جسم کے لیے, کھانا لے گا جسم کے لیے, شادی کرے گا جسم کے لیے, پانی پیے گا جسم کے لیے. یہ جسم کی ضرورتیں ہیں. لیکن اگر دن رات جسم کی خدمت میں لگا رہے, اللہ کی آواز آئے گی اے میرے بندے میں نے جسم کو تیری خدمت کے لیے بنایا, تجھے جسم کی خدمت کے لیے نہیں بنایا. دن رات جسم کی خدمت کے لیے. اب جسم کو پالنے کے لیے چوری کرنی پڑے, کرے گا. جسم کی بقا کی جنگ لڑے گا.
کربلاؤں میں جسم نہیں بچے، روح بچی۔ شمر نے جسم بچایا، حسین نے روح بچائی۔ حر نے جسم کو فنا کیا، روح کو بچایا۔ آج پوری دنیا میں مرد اور عورت اپنے جسم کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بندہ 50 سال کا ہوا، بوڑھا دکھ رہا ہوں، فوراً کوئی چمڑی کو کھنچوا رہا ہے، کوئی میک اپ کر کے خود کو جوان دکھا رہا ہے، کوئی بالوں کو کلر کر کے خود کو جوان دکھا رہا ہے۔ مطلب جسم کی جوانی کی اہمیت ہے، پر روح کی جوانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو روح کو بنا رہا ہے، جسم کو بنا رہا ہے۔ یہ جسم الدنیا مزرعۃ الآخرہ، مولا علی کا عجیب جملہ۔ مولا فرماتے اگر آخرت کے 1000 سال بھی علی کو دیے جائیں، علی دنیا کا 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آخرت کے 1000 سال بھی دیے جائیں، علی دنیا کا 1 گھنٹہ کا مولا کیوں کہ دنیا کا 1 گھنٹہ آخرت کے 1000 سال بناتا ہے۔ یہ تو 60 سال کی، قیامت کا 1 دن، یہ حدیث نہیں ہے قرآن کی آیت ہے، 1 دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ 1 دن، اس 50,000 سال میں جو ملے گا جو تو نے یہاں کیا ہے، یہاں جو کیا، اپنی حقیقت کبھی جسم نہ سمجھنا۔ اب یہاں پہ کانفلکٹ ہوا، ایک ٹکراؤ ہوا انسان کی زندگی میں، جب اس نے اپنی حقیقت کو جسم سمجھا۔ اس کے اندر تھا روح، ملا جسم۔ جسم ہے محدود، غور سے سنیے گا، جسم کی ساری لذتیں محدود ہیں، جسم کی ساری لذتیں محدود ہیں۔ مثال کے طور پہ کھانا کھائیں، کتنی دیر لذت رہتی ہے؟ جب تک لقمہ منہ میں، نیچے کیا مزہ ختم۔ پانی پیا جب تک منہ میں پانی ہے، پیاس تب تک مزہ لیتی ہے۔ کھانا کھایا، کتنا کھاؤ گے؟ 1 گھنٹہ۔ ایک انسان کو شدید بھوک لگے، اب یہاں پہ غور کرنا، مولا علی کا پیارا جملہ، مولا فرماتے ہیں سفرے پہ کم سے کم طعام رکھا کر، اس میں سکون ملے گا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹرائی کر کے دیکھیے گا۔ میں آپ کو ٹرائی کے لیے، زندگی جب جئیں تو پریکٹیکلی جئیں، تب آپ کو آخرت کے مزے ملیں گے۔ یہاں سے کراچی چلے جائیے، وہاں پہ ایک ہوٹل ہے جہاں پہ تقریباً 25-40 آئٹم ہے کھانوں کے، تقریباً لوگ گئے ہوں گے، جن میں ہرس جتنا ہوتا ہے وہ ایسی ہوٹلوں میں زیادہ جاتے ہیں۔ 25-30 قسم کے کھانے، چلے جائیے اور کہتے ہیں جتنا کھانا ہے کھاؤ۔ ان کو بھی پتا ہے کہ انسان کا جسم محدود ہے، کتنا کھائے گا۔ اب آپ لالچ میں چلے گئے پوری فیملی کو لے کے، اور اس نے سب کے پیسے لیے برابر، فیملی میں بچہ بھی ہے، مثلا اس کے بھی 6,000 لیے، آپ کے بھی 6,000 لیے، ایک خاتون ہے اس کے بھی 6,000 لیے۔ اب ان کو پتا ہے پوری فیملی میں ایک ہی بندہ موٹا ہوگا جو زیادہ سے زیادہ کھا لے گا۔ بچہ کتنا کھائے گا؟ تھوڑا۔ خاتون کتنا کھائے گی؟ تھوڑا۔ اس کا تو سارا، اب کتنا بھی آدمی موٹا ہو کتنی روٹیاں کھائے گا؟ اللہ نے کتنا پیٹ دیا، بہت زیادہ کھائے، 1 کلو 1.5 کلو، اس کے بعد پیٹ بھر جاتا ہے نا۔ بھینس تو نہیں آدمی، کتنا کھائے گا انسان؟ بہت زیادہ کھا لے۔ اور آپ یقین جانیے جب ایسی ہوٹلوں میں جب آپ کھانا کھا کے آتے ہیں جس میں 25 آئٹم، مثال دوں آپ کو شدید بھوک لگی ہے اور سفرے پہ 10 طعام پڑے، اب انسان کا پیٹ ہے محدود، خواہش ہے لامحدود۔ اور سے سنیے، انسان کا پیٹ ہے محدود، خواہش ہے لامحدود۔ اب 10 کھانے ہیں، یہ 10 کے 10 کو کھانا چاہتا ہے پر کھا نہیں سکتا۔ مچھلی بھی ہو، قورمہ بھی ہو، بریانی بھی ہو، آم بھی ہو، مٹھائی بھی ہو، میٹھا بھی ہو، آئس کریم بھی ہو، ساری چیزیں سامنے پڑی، اب جیسے دیکھتا کہتے سارے کھاؤں، پر پیٹ ہے محدود، خواہش لا محدود، کیونکہ پیٹ جسم، خواہش روح۔ غور سے سنیے گا، پیٹ محدود کیونکہ ہے جسم، خواہش کا تعلق ہے روح سے، روح ہے لامحدود۔ روح کی خواہش ہمیشہ لامحدود رہتی ہے کیونکہ وہ جہاں سے آیا ہے وہ عالم بھی لامحدود ہے، اور جہاں پہ بھیجا گیا یہ دنیا محدود ہے۔ اب لہٰذا جب اس ہوٹل سے یہ کھانا تھوڑا یہاں سے لیا، تھوڑا یہاں سے لیا، تھوڑا یہاں سے لیا، لیکن اس کا حرص بھرا نہیں، اور جب واپس آتا کہتا ہے یار پیٹ بھر کے نہیں کھایا، اسٹریس میں آتا ہے،
غصے میں آتا ہے 6000 دیے لیکن کھا نہیں پایا. اتنے سفرے پہ کھانے تھے میں نے کھایا نہیں. لیکن مولا فرماتے ہیں جس کے سفرے پہ دال روٹی پڑی ہو اتنا سکون سے کھاتا ہے، کیونکہ دوسرے کھانے ہیں نہیں، اس کے اندر حرص ہے ہی نہیں. ایک کھانا ہو سکون سے کھائے گا، 10 کھانے ہوں کبھی آنکھ ادھر کبھی ادھر، اس کا سکون ہی تباہ کرتا ہے. اب غور کرنا، میں نے مثال ایسی دی تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے نا باتیں؟ یہ نعرے والی مجلس پڑھوں تو پھر سمجھ میں آئے. اب خواہش انسان لامحدود ہے. اس لامحدودیت کی وجہ سے اس کی زندگی میں، لامحدود سمجھتے ہیں انلمیٹڈ، انٹرنیٹ کے پیکج ہوتے ہیں نا انلمیٹڈ، حالانکہ کوئی پیکج انلمیٹڈ نہیں ہوتا. آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ تم انلمیٹڈ. ان کو بتائیے یہ کتنا یوز کرے گا، مہینے میں آپ کتنی جی بی خرچ کریں گے. بہت زیادہ انسان استعمال کرے 100 GB، بہت زیادہ استعمال. لیکن وہ لکھتے کیا ہیں انلمیٹڈ، کیونکہ ان شیطانوں کو بھی پتا ہے کہ انسان کو انلمیٹڈ سے بڑا پیار ہے. اسے بولا جائے نا ایک ایسا شربت بنائے پی لو زندگی 10 سال جوان ہو جاؤ گے، کہے گا دولت دینے کے لیے تیار ہوں، ایسا شربت دو. ایک شادی کرے گا دل کرے گا دوسری کرو، دوسری کرے گا دل کرے گا تیسری کرو. محدودیت انسان میں ہے ہی نہیں نا. کہے گا مالدار بن جاؤں، نوکری مل جائے، کتنی تنخواہ ہو، کم از کم 50,000. چلو اللہ نے دی، اب 50,000 ملے، کہے گا نہیں گزارا نہیں ہو رہا. لاکھ ہوگی کا گزارا نہیں، 1.5 لاکھ ہو. یہاں تک اللہ اتنا دے اتنا دے، یہ مہینے میں کروڑ کمائے، پھر بھی کہے گا انف نہیں ہے. زرداری کا پیٹ بھرتا ہے؟ کسی سیاستدان کا پیٹ بھرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ پاور ملتا کہتا ہے مور اینڈ مور، مور اینڈ مور، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ. شہوت اللہ نے بہت دی لیکن کہتا ہے اور زیادہ اور زیادہ. کہیں پہ انسان بس نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے وجود میں لامحدودیت کی خواہش ہے. مال لامحدود چاہیے، اس میں اس کا قصور نہیں ہے. محبت لامحدود چاہیے، اس میں اس کا قصور نہیں ہے. بیوی کو کتنی بھی محبت دو، کہے گی اور دو، کم ہے. شوہر بھی اسی طرح، اولاد بھی اسی طرح ہے. کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں، انسان کو کتنا بھی دیا جائے انسان کو کم لگتا ہے. اب انسان کیونکہ دنیا میں ہے، یہاں اسے کوئی بھی چیز لامحدود مل نہیں سکتی، کیونکہ یہاں کی ہر چیز کیا ہے؟ محدود ہے. یہ لذت لے گا، اس لیے آیت اللہ کی فرماتے ہیں دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے. شہوت کی انتہا نجاست، پانی کی انتہا نجاست، کھانے کی انتہا نجاست، ہر لذت کی انتہا نجاست ہے. تو یہاں سے امریکہ چلا جائے، انگلینڈ چلا جائے، یورپ چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، لیکن پھر بھی تجھے سکون نہیں ملے گا، کیونکہ تو لامحدود کے پیچھے ہے اور دنیا کیا ہے؟ لامحدود ہے. لہٰذا تجھے یہاں سکون نہیں ملے گا. کہو گے شادی کروں گا تو سکون ملے گا، کر لو گے پھر بھی سکون نہیں ملے گا. کہو گے اولاد آئے گی تو سکون ملے گا، مل بھی جائے گی پھر بھی سکون نہیں ملے گا. کہو گے مولانا بیٹے کا اولاد نہیں ہے، دعا کرے اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا کرے، اللہ 10 بیٹے بھی دے دے پھر بھی تجھے سکون نہیں ملے گا. کیونکہ دنیا مکان سکون ہے ہی نہیں، یہاں ہر چیز محدود ہے اور تجھے لامحدود چاہیے، اور لامحدود یہاں نہیں ملتا. آپ حسین سے حسین درخت دیکھو، دل کرتا ہے اس سے اور حسین درخت دیکھو. حسین سے حسین عورت مل جائے بس کرے گا انسان، کیونکہ حسن کی انتہا نہیں ہے نا. کہے گا اور حسن چاہیے، اور مال چاہیے، اور کھانا چاہیے، اور دولت چاہیے، اور اولاد چاہیے، اور اس سے بڑی گاڑی چاہیے، کیونکہ یہ رکنے کا نام نہیں لیتا. اس کے وجود میں لامحدود کی خواہش ہے. لہٰذا یہ 60-70 سال دنیا میں لامحدود کو ڈھونڈتا رہتا ہے، بھٹکتا رہتا ہے. اسے یہ علم ہی نہیں ہے کہ تو لامحدود کو یہاں نہیں پائے گا. لیکن خود سے سوال کرو، اگر آم چکھا نہ ہوتا تو آم کی خواہش کیوں ہوتی؟ غور سے سنیے گا بھائی، آم کی ڈیمانڈ وہی کرے گا نا جس نے آم کھایا ہو.
ایک بندہ جس نے آم کھایا ہی نہیں وہ آم کے پیچھے کیوں جائے؟ تو اگر تو لامحدود کی تلاش میں ہے اس کا مطلب یہ ہے تو پہلے لامحدود سے مل چکا ہے۔ اگر تجھے ایسے حسین کی تلاش ہے جس کا حسن لامحدود ہو، ایسا حسین جس کے ملنے کے بعد تو پھر حسن کی خواہش نہ کرے، ایسا سخی جس کے ملنے کے بعد تو سخاوت کی خواہش نہ کرے، ایسا مال اور ایسی دولت جس کے ملنے کے بعد تو مزید دولت کی خواہش نہ کرے، اس کا مطلب تو کسی نہ کسی سے مل چکا ہے کہ آج اس کی تلاش میں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کس سے مل چکا ہے؟ تیری روح خدا سے مل کے آئی ہے یہاں، پوری زندگی اسی خدا کی تلاش میں رہتا ہے، تبھی آواز دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرے بندے تو واپس میری طرف ہی پلٹ کے آئے گا۔ اے خدا میں تجھ سے ملا ہوں تبھی تیری طرف پلٹ کے جاؤں گا۔ تبھی جب مولا علی کے سر پہ ضرب لگتی ہے تو فرماتے ہیں واللہ فزت برب الکعبہ۔ علی یہ کہتے کہ آج علی خدا سے ملنے جا رہا، نہیں پر میں علی آج کامیاب ہوا۔ کیوں کامیاب ہوا؟ کیونکہ جہاں سے علی آئے تھے اسی عشق کی طرف علی پلٹ کے واپس جا رہے ہیں۔ ہم سب کے وجود میں خدا ہے، اس کی نشانیاں ہمارے وجود میں ہیں۔ تبھی کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہرک کی رگ سے بھی زیادہ۔ بھائی اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ ذرا سوچئے، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ مطلب میں تیرے اندر ہوں، مجھے محسوس کرو، میری صفات تیرے اندر ہیں، یہ عقل کی طاقت، یہ حسن کی محبت، یہ سخاوت کی محبت۔ پیدا ہوتے تمہیں کون حسن کا عاشق بناتا؟ کبھی سوچا پھول تجھے اچھے کیوں لگتے ہیں؟ گرینری تجھے اچھی کیوں لگتی ہے؟ حسین منظر تجھے اچھے کیوں لگتے ہیں؟ علم تجھے اچھا کیوں لگتا ہے؟ سخاوت تجھے اچھی کیوں لگتی ہے؟ اس پورے مجمع میں شاید کنجوس بہت ہوں لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جسے سخی اچھا نہ لگے۔ بندہ خود کنجوس ہوتا ہے پر کہتا ہے میرے لیے کوئی کنجوسی نہ کرے۔ سخاوت کی محبت کس نے تیرے وجود میں ڈالی؟ یہ صفات خدا بندی تیرے وجود میں ہے۔ اب آؤ سمجھو قرب الہی کا مطلب کیا ہے۔ ہر عبادت کی نیت یہ ہے، مجلس کرو تو نیت کیا، حج پہ جاؤ تو نیت کیا، عبادت کرو تو نیت کیا، 2 رکعت نماز پڑھو تو نیت کیا۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مثلا زیارت امام حسین کی، نیت کیا؟ قربتاً الی اللہ، کس کے قریب ہو جاؤں؟ کس کے قریب ہو جاؤں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے میں قریب ہوں۔ پھر قرب کیسا؟ بھائی یہ ٹشو میرے ہاتھ میں ہے، میں کہتا ہوں مجلس پڑھ رہا ہوں ٹشو میرے ہاتھ لگ جائے، آپ کہیں گے مولانا ٹشو ہاتھ میں ہے، یہ دعا کیسی، یہ نیت کیسی؟ ایک بندے کے ہاتھ میں ذریعہ امام حسین ہو اور کہ خدا ذریعہ امام حسین میرے ہاتھ میں دلا، اللہ کہے گا تیرے ہاتھ میں ہی ہے، تو یہ نیت کیسی؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، صدقہ دیتا ہوں قربتاً اللہ، مجلس کرتا ہوں قربتاً اللہ، ماتم کرتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میں تیرے قریب ہوں، میں شہرت کی رگ سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ پھر یہ نیت کیسی؟ کہا قربتاً الی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ معصوم کا جملہ سنیے، فرمایا یہاں قرب سے مراد قرب ذات خدا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ٹشو کا ڈبہ یہاں ہے، اس ٹشو کے ڈبے کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ میں، اس کے بعد یہ، اس کے بعد وہ، اور جو بالکل آخر میں بیٹھے ہیں وہ اس ٹشو کے ڈبے سے بہت دور ہیں۔ اب آپ کہیں گے میں کوئی ایسا عمل کروں تاکہ اس کے قریب ہو جاؤں، تو میں کہوں گا اٹھ کے وہاں سے یہاں آؤ تاکہ ٹشو کے ڈبے کے قریب ہو جاؤ۔ اب اللہ ٹشو کا ڈبہ تو نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ بیٹھا ہو اور میں 4 قدم چل کے جاؤں تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤں، کیونکہ خدا تو لامحدود ہے۔ اگر خدا یہاں ہے کوٹی جی میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا دادو میں نہیں ہے، اور اللہ اگر دادو میں اس کا مطلب کراچی میں نہیں ہے، اور اگر خدا کربلا میں ہے تو اس کا مطلب نجف میں نہیں ہے، اگر خدا نجف میں اس کا مطلب مشہد میں نہیں ہے، کیونکہ خدا جسم نہیں رکھتا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں تیری نگاہ جاتی ہے وہاں خدا ہے۔
جسم محدود ہے، وہ جسم نہیں ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ ولم یولد ہے، وہ ہر جگہ ہے، وہ محیط ہے ہر جگہ پر۔ تو مطلب کیا ہے کہ میں قرب خدا حاصل کروں، خدا جسم تو نہیں رکھتا کہ میں اس کے قریب جاؤں۔ اب سنیے تفسیر اہل بیت فرماتے ہیں قربتاً الی اللہ کا مطلب یہ ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تاکہ خدا کے قریب ہو جاؤں۔ کہ مولا میں اللہ کے قریب کیسے ہو جاؤں؟ فرمایا خود کو رنگ خدا میں رنگ دو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ خدا میں رنگ دو۔ کیا مطلب؟ خود کو صفات خدا میں ڈھال دو، اپنے اندر رنگ خدائی پیدا کر۔ ہمارے بعض ذاکرین غلطی کرتے ہیں نا، پھر بڑے مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں کہ مثلا مولا علی نے کہا خدا کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، ہاں ایسی باتیں کر دیتے ہیں ممبر سے، مفاہیم ان کو سمجھ میں نہیں آتے۔ ہاں اگر وجود خدا کی صفات کو مجھے دیکھنا ہو تو محمد کے وجود کو دیکھو، وجود خدا کی صفات کو دیکھنا ہو تو وجود علی کو دیکھو۔ یعنی اگر خدا اپنی صفات کا عکس دکھانا چاہے تو 14 سے بہتر کوئی عکس ہے ہی نہیں۔ عکس ہے کس کا؟ اس کی صفات کا، ذات خدا کا نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس کی ذات جیسی تو کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں نا اللہ نے چاہا کہ وہ خود کو دکھائے۔ کیسے دکھائے؟ کبھی انسان بہت حسین ہوتا ہے نا، اس کا دل کرتا ہے میں آئینے میں دیکھوں میں دکھتا کیسا ہوں، تو اللہ نے چاہا کہ خود کو دیکھے میں دکھتا کیسا ہوں، تو اس نے روح محمد کو بنایا۔ ان کا وجود جلوہ خدا اللہ کی صفات کا جلوگر ہے۔ دیکھیے سورج زمین پہ پڑتا ہے نا، وہاں سے اس کا عکس نکلتا ہے۔ اللہ کی صفات اگر کسی وجود میں تجلی پاتی ہیں، وہ وجود محمد اور آل محمد کا وجود ہے۔ اب خدا کہتا ہے تو بھی خود کو مظہر صفت پروردگار عالم بنا، تو بھی خود کو میرا مظہر بنا۔ قرب اگر میرا حاصل کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر حدیث رسول ہے نا، خود کو اخلاق خدا میں ڈالو، خلق کرو۔ تو خالق بن سکتا ہے اپنے اخلاق کا، آپ اپنی برزخ کو خلق کر سکتے ہیں، اپنے خلق سے اپنی برزخ کو خلق کرو۔ خلق عظیم، عظیم اخلاق سے خدا کیسے بات کرتا ہے ویسے باتیں کرو۔ اللہ کے 99 نام ہیں، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ سخی ہے، وہ رزاق ہے۔ کیا تو بھی رزاق ہے کہ نہیں؟ پوری زندگی بندہ اس کی مخالفت کرتا ہے، پھر بھی جب اس کے در پہ جاتا ہے وہ واپس نہیں پلٹاتے ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا علی کے دروازے پہ آگ لگ گئی، اتنا ظلم ہوا، پھر بھی علی مشورے دینے گئے۔ میں نے کہا نمرود نے کتنی اللہ کی مخالفت کی تھی، فرعون نے کتنی اللہ کی مخالفت کی تھی، لیکن پھر بھی غار میں جا کے جب دعا مانگتا ہے تو خدا رد نہیں کرتا۔ یہ مظہر صفت خدا ہے، ان کا کام عطا کرنا ہے۔ قاتل بھی اگر پانی مانگے تو علی نہ نہیں کرتے۔ کسی نے کہا مولا آپ ایسا کیوں کرتے؟ امام نے فرمایا وہ اس کا کردار ہے، یہ علی کا کردار ہے۔ دنیا کیا کرتی وہ تو چھوڑ دے، تو صفت خدا کا مظہر ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے سات و اعضاء کو مظہر صفت خدا بنا۔ مرد کی شان غیرت، عورت کی شان عفت و حیا۔ آج اس معاشرے میں سب سے زیادہ اگر نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مرد کی غیرت کو کم کیا جا رہا ہے، عورت کی حیا کو چھینا جا رہا ہے۔ ان 2 چیزوں کو بچانے کے لیے دین نازل ہوا۔ جب تک تبرہ نہیں، تولا کا فائدہ نہیں۔ پہلے 100 لعنتیں ہیں زیارت عاشورہ میں، پھر 100 سلام ہیں۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ پہلے لا الہ ہے، پھر الا اللہ ہے۔
جب تک تیرے وجود میں تبرہ نہیں، تولہ کا فائدہ نہیں۔ تبرہ کا مطلب کیا؟ جب تک تیرے وجود میں برائی سے بیزاری نہیں، تب تک نماز کا فائدہ نہیں۔ وہ نماز شمر کی نماز ہے جس میں برائی سے بیزاری نہیں، وہ نماز ابن سعد کی نماز ہے جس میں برائی سے بیزاری نہیں۔ بندہ دن رات زبان سے غیبت کرے، تہمت کرے، گالیاں دے، پھر مصلی پہ کھڑا ہو کے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کہے لعنت ہے تیری نماز پہ۔ پہلے بیزاری کر، سارے تیرے ساتھ و اعضاء برائی سے بیزاری کریں گے تو پھر تولا کے راستے پہ چلیں گے۔ تولا ایسے نہیں مل سکتی بھائی، لائسنس ہوگا تو گاڑی چلا پاؤ گے نا۔ پہلے تبرہ کرو برائیوں سے، پھر تولا کی طرف آؤ۔ اگر برائی کی تبرہ نہیں، ایک خاتون دن رات غیبت کرتی رہے، پھر تسبیح اٹھا کے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس صلوات کا فائدہ ہے؟ نہیں۔ مکتب تشیع، مکتب اہل بیت کی بنیاد ہے تبرہ اور تولا۔ اگر یزید کی نفرت نہیں تو حسین سے محبت کی فائدہ ہے ہی نہیں۔ کئی ایسے آپ کو ماشاءاللہ برادران اہل سنت ملے، ہمارا بیسک اختلاف یہی ہے، کہتے ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں محبت کی باتیں بعد میں کرو، پہلے علی کے دشمن سے نفرت کرو، پہلے دشمن سیدہ سے تبرہ کرو تو پھر محبت کرو نا۔ پہلے شیطان کا انکار کرو پھر اللہ کا اقرار کرو نا۔ پہلے بتوں کی محبت کو نکالو پھر اللہ کی محبت لاؤ نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرے دل میں بت کی بھی محبت بھی ہے اب اللہ کی محبت بھی ہے، نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رشوت کی محبت ہو، مومن دن رات گالم گلوچ کرے، ہاں، بد دہن ہو، بد زبان ہو، پھر کہیں میں ذکر علی کر رہا ہوں، یہ ذکر کا کوئی فائدہ نہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ایک ہے ضبط، ایک ہے حبط۔ مجلس صحیح ہوگی لیکن قبول تب ہوتی ہے جب تمہارے وجود میں مکمل تبرہ ہوتی ہے، جب یہ وجود انسان بیزار ہو جائے۔ ایک مرتبہ گناہ کی محبت ہے پر بیزاری نہیں ہے، میرا دل ہے میں کسی نامحرم کو دیکھوں، بیزاری نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے، تقوی کامل نہیں ہے۔ محبت تو ہے نا، تو دیکھ نہیں رہا، محبت تو ہے، تو خوف کے مارے نہیں دیکھ رہا، محبت تو ہے، زنا کی محبت تو ہے، شراب کی محبت تو ہے، ہاں۔ پہلے تبرہ کرو، جب تک ان چیزوں سے بیزار نہیں ہوتے تب تک ولایت کے راستے پہ چل نہیں سکتے۔ اور آپ کو آسان کر کے سمجھاؤں، یہاں پہ آپ ہائی وے سے جا رہے ہیں کراچی، جب آپ روڈ پہ چلتے ہیں تو روڈ کے دونوں کناروں پہ بارڈرز ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بارڈرز، تاکہ گاڑی روڈ سے باہر نہ نکلے۔ یہ ان بارڈرز کا اگر عقیدتاً بولا جائے تو یہ بارڈر ہیں تبرہ کا، روڈ ہے ولایت کا راستہ۔ شوق مقصد پہ پہنچنے کا شوق ہر بندے کو ہے۔ کوٹھی سے نکلے مجھے کراچی پہنچنا ہے، مقصد پہ پہنچنے کا شوق ہے، لیکن مقصد پہ تب پہنچو گے جب ان بارڈرز کے بیچ میں چلو گے۔ اگر بارڈر سے باہر نکل گئے مقصد پہ نہیں پہنچو گے، گاڑی وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ تو فرماتے جب تک زندگی میں تبرہ کے بارڈر نہیں، تولا کے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ آج مسئلہ یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا شیطان سے بھی محبت رکھیں گے، علی سے بھی محبت رکھیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک وڈیرا یہ کہے میں شراب بھی پیوں گا اور 10 دن حسین کی مجلس بھی کرواؤں گا، میں مجرے بھی کرواؤں گا، میں زنا بھی کروں گا، میں غلط دوستیوں میں بھی جاؤں گا، لیکن اس کے بعد ذکر اہل بیت بھی کروں گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حسین کا راستہ سیدھا راستہ ہے، یہاں راہ حسین پہ چلنا ہے، یہاں رہ کی حکومت کے دانے کی محبت رکھنی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رے کی حکومت کی محبت بھی ہو اور ولایت حسین بھی تو چاہتا ہو۔ اس راستے پہ اگر چلنا ہے تو زینب بن کے چلنا ہوتا ہے، اس راستے پہ چلنا ہے تو حسین بن کے چلنا ہوتا ہے۔ یہ راستہ بڑا مشکل ہے میرے عزیز، اسی لیے میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں، اے انسان، اے مومن، اے ذاکر، ہمارے شیعوں کو بتاؤ کہ اس دین کو تم تک پہنچانے میں ہم نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔
صرف میں مظالم بتاؤں کہ سادات پہ کتنے ظلم کیے ہیں. صرف منصور گوانیقی سب سے ظالم ترین بادشاہ، حجاج ابن یوسف ظالم ترین گورنر. فرماتے قیام علوی چھٹے امام کے زمانے میں سادات آپس میں جمع ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم قیام کرتے ہیں، ابھی بنو امیہ کی حکومتیں گر چکی ہیں، ایک قیام کرتے ہیں، ایک ایسی حکومت لاتے ہیں جو آل محمد کے بچوں سے بنی ہوئی حکومت ہے. چھٹے امام بیٹھے ہوئے تھے، 20 لوگوں کا مجمع تھا، خواص، اس میں میرے چھٹے مولا بھی تھے. انہوں نے امام سے مشورہ کیا کہ آپ کیا بولتے ہیں؟ امام نے کہا کہ تمہارا قیام ناکام جائے گا اور بنو عباس تخت پہ آئیں گے، اور اگر تم نے یہ قدم اٹھایا تو وہ بڑے مظالم آئیں گے. تو ان میں سے کسی نادان نے میرے چھٹے امام کو کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں. امام نے کہا کیوں؟ کیونکہ آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ ہیڈ بنیں اور ہم کیونکہ آپ کا نام نہیں لے رہے اس لیے آپ کریں. امام نے فرمایا امام تابع ہوا و ہوس نفس نہیں ہوتا، ہمیں حکومت کی لالچ نہیں ہے. بہرحال انہوں نے امام کی بات نہیں سنی، قیام کیا، بعد میں یہ ناکام ہوئے. منصور حکومت پہ آئے، حج کرنے گیا. حج کرنا کمال نہیں ہے، کربلا جانا کمال نہیں ہے، زائر حسین بننا کمال نہیں ہے. بڑے سے بڑے گنہگار بھی جا کے یہ کام کرتے تھے. تبرہ رکھ کے بندہ جائے وہ زیارت قبول ہے، وہ حج قبول ہے. اس نے حج کیا، حج کرنے کے بعد مدینے آیا، گورنر کو بلایا. ان میں سے ایک عبداللہ تھے جو جن کو ہیڈ بنایا تھا قیام کرنے کا. کب وہ کہاں ہیں؟ کب ہمیں نہیں مل رہے. ان کے والد کو بلایا گیا، ان سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. اس ملعون نے حکم دیا کہ 20 کے قریب سادات کو گرفتار کیا جائے، کہ ان کو زندانوں میں رکھو اور اتنی مشقت میں ڈالو جب تک یہ بتاتے نہیں کہ وہ 2 سید کہاں ہیں جو قیام کرنا چاہتے. یہ چلا گیا. لعین 4 سال کے بعد پھر مکے آیا، ربضہ شہر میں روکا. گورنر نے دیکھا کہ منصور کا موڈ اچھا ہے. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے 4 سال پہلے 20 سیدوں کو زندان میں ڈالا تھا. تو کہا کہ ہم نے 4 سال ان کو اپنی بیوی بچوں سے بھی ملنے نہیں دیا، اگر اجازت ہو تو ان کو آزاد کرتے. اس لعین نے حکم دیا کہ 40 غلاموں کو لے کر جاؤ اور مدینے سے لے کے ربضہ تک ان 20 سیدوں کی گردن میں زنجیر ڈالو. اس شدید گرمی میں ان کو کھینچ کے میرے پاس لاؤ. کہتے ہیں 20 سیدوں کی گردن میں زنجیر ڈالی، کھینچ کے لایا. ان میں ایک بہت خوبصورت سید، غالباً عبداللہ دیباج نام تھا. اس لعین نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ وہ دو سید کہاں ہیں جو قیام کرنا چاہتے تھے. اس نے کہا 4 سال میں ہمیں بتانا ہوتا بتا دیتے، ہمیں نہیں پتا. کہتے ہیں اس لعین کو غصہ آیا. اس نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ 400 نیزے، 400 تازیانے اس ایک سید کے بدن پہ چلائے جائیں. کہتے 400 تازیانے چلے. اس کے بعد اس کو کھڑا کیا گیا. کہتے چلنے کی طاقت نہیں تھی. ایک اور تازیانہ مولا فرماتے اس کے سر پہ ایک لعین نے مارا، جو تازیانہ عبداللہ کی آنکھ پہ لگا، جس کے لگنے سے ان کی آنکھ جا کے زمین پہ گر پڑی. یہاں پر بھی اس لعین کو رحم نہیں آیا. اس نے حکم دیا کہ اونٹ بلائے جائیں وداؤٹ پالان، ان پہ ان کو سوار کر کے بغداد لے جایا جائے. 20 لوگوں کو ایک کمرے کے زندان میں ڈالا گیا. جب انہوں نے خواہش کی کہ ہم طہارت کے لیے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ ہم طہارت کریں، کا نہیں، اسی کمرے میں نجاست، تاکہ اپنی بدبو میں یہ 20 لوگ مر جائیں. فرماتے ہیں 16 کے 16 لوگ اسی زندان میں مر گئے، اسی حال میں. جب پیاس لگتی تھی یہ لعین کہتا تھا ان کو ٹھنڈا پانی نہیں دینا، ان کو گرم پانی دینا. یہاں پہ امام کے فرزند ہیں اسحاق جب چھٹے امام کی خدمت میں جاتے اور یہ حالات بتاتے، وہاں فرماتے ہمارے شیعوں کو بتاؤ کہ دین کو بچانے کے لیے ہمارے بچوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. اور جب اسحاق کو پتہ چلا، یہ پانی کا ایک پیالہ ٹھنڈا لے کر گیا تاکہ
اس فرزند امام کو وہ پانی پلایا جائے کہ اس نے جیسے پینا چاہا زندان بان نے اس بوسے کو لات ماری، اس سید کے سارے دانت نہیں ٹوٹ گئے۔ بغداد کی دیوار مشہور ہے، منصور نے جو بچے 4 سید تھے ان کو زندہ دیواروں میں چبا دیا گیا۔ اب یہاں پہ آج کا جوان، آج کے شیعہ خود سے سوال کرے، انہوں نے دین کی خاطر اپنی آنکھوں کو گوا دیا، اور آج کا علی علی کرنے والا اپنی آنکھ کو گناہ سے نہ بچا سکے۔ میثم تمار نے محبت علی میں زبان کٹوا دی، اور آج کا مومن اپنی زبان پر کنٹرول نہ کر سکے، یقین جانیے پھر اس کی سزا بہت بڑی ہوتی ہے۔ فرمایا قدر کرو اس دین کی جس دین پہ سیدہ زینب کی چادر لٹی ہے، قدر کرو اس مذہب پہ جس مذہب کی بقا کے لیے سکینہ نے تماچے کھائے، جس مذہب کی بقا کے لیے مولا حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری، کہ وہ بدن جسے رسول اپنی پیٹھ پہ سوار کیا کرتے تھے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ جب امام زین العابدین یہ منظر دیکھ رہے تھے، ایک گھوڑے وہ ہوتے ہیں جن کے پاؤں پہ سم لگائے جاتے ہیں، کہتے لائنوں نے حکم دیا کہ نئے نئے سم لگائے جائیں، نعلینیں نئی نئی لگائی جائیں، اور وہ لگانے کے بعد نواز رسول کے بدن پہ گھوڑے دوڑے گئے۔ آدمی سوچے تو صحیح، اتنی قربانیاں تاکہ مومن تو اپنی آخرت کو بنائے، اور جب اس بدن سے روح نکلے تو تیرے استقبال کے لیے علی کھڑے تو ہوں گے، لیکن مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ، واقعاً تو میرا میثم تمار تھا، تو سلمان فارسی تھا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں۔ محرم کے ایام میں شروع ہونے والے ہیں، 18 ذی الحج کی قریب ہے، یہ تجدید بیعت کا نام ہے۔ شیعوں کی سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ یہ معصومین کا فرمان ہے کہ ہماری سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ جس طرح عید قربان، عید فطر مناتے ہو، اس سے بڑھ چڑھ کے عید غدیر منایا کریں۔ اپنے بچوں کو بہترین لباس پہنایا کریں، مومنین کے گھروں میں جایا کریں، صلہ رحمی کیا کریں، دوسرے سے ناراض ہیں ناراضیوں کو دور کیا کریں، بچوں کو خرچیاں دیا کریں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ اس عید کو منایا کریں۔ معصوم فرماتے اس عید میں مخصوصاً عید غدیر کا روزہ رکھنا اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ تجدید بیعت ہے۔ غدیر والوں نے علی سے بیعت کی تھی، اور آج ہم کس سے بیعت کریں گے؟ امام زمانہ سے۔ بیعت صرف زبانی نہ ہو، ساتوں اعضاء کی بیعت ہو، اور دعا کریں کہ مولا اس راہ میں ہمیں بھی چلنے کی ایسی توفیق دیں جیسی آپ نے جناب سلمان فارسی کو دی تھی۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، اور دعا کریں کہ خدا ہمیں ایسا بنائے جیسا امام زمانہ ہم سب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج مل کے سلام کریں اپنے مولا حسین کو، اور ثواب زیارت امام حسین حاصل کریں۔ دعا کریں کربعین کے دن خدا نصیب کرے کہ ہم کربلا میں گزاریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین بلند آواز وعلی اولاد حسین
کا مہینہ آنے والا، ہر نوحہ خواہ کا نوحہ سنو گے، لیکن کبھی کبھی امام زمانہ کا نوحہ بھی سنا کرو۔ زیارت ناہیہ نوحہ امام زمانہ ہے، سنیں گے کیسے اپنے جد کو سلام کرتے۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی کلاریوں پر جنہیں پس گردن باندھ گیا تھا، میں قربان امام زمانہ آپ کی مظلومیت پر۔ اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے، فرماتے میرا سلام ان زخمی رخساروں پر جن کا رنگ بدلتا رہا۔ جملے پہ غور کریے گا قدیمی مومنو، فرمایا میرا سلام ان رخساروں پر جن کا رنگ بدلتا رہا۔ یہ نہیں کہ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ مجھے نہیں معلوم یہ منظر میرے امام زمانہ نے کیسے دیکھے۔ فرماتے مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا گردہ دکھاتا ہے۔ میں قربان امام زمانہ کی روتی ہوئے آنکھوں پر، جس منظر کو مولا سلام کر رہے ہیں، مطلب اس منظر نے میرے مولا کو بڑی تکلیف دی۔ اگلا سلام اس سے بھی بڑا درد بھرا سلام ہے، فرماتے میرا سلام ان زخمی پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ۔ قدیمی مومنوں، فرمایا میرا سلام ان زخمی پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، او جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ مولا امام زمانہ میں قربان آپ کے دادا پہ، او جن کے ہونٹوں پہ او ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ لیکن مولا ایک سلام میں بھی کرنا چاہتا ہوں، میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ او اللہ کسی بچی کو بابا یہ زخمی ہونٹ نہ دکھائے۔ مجھے نہیں معلوم 4 سالہ بچی نے بابا کے زخمی ہونٹ کیسے دیکھے۔ بیٹوں کا مجھے نہیں پتا، پر بچیاں اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ ایک مومن کہنے لگا مولانا میں پہلے جناب سکینہ پہ روتا تھا، لیکن اب زیادہ روتا ہوں۔ میں نے کہا اب زیادہ کیوں روتے؟ کہنے لگا مولانا پہلے اللہ نے بیٹی کا اولاد نہیں دیا تھا، جب سے میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے مجھے نہیں معلوم سید سجاد نے کیسے برداشت کیا، امام حسین نے کیسے برداشت کیا۔ روایت بڑی سخت ہے، لیکن محرم کے دنوں کی تیاری کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ جب بھی چوتھے امام سے پوچھا جاتا تھا مولا کس منظر نے
سب سے زیادہ آپ کو تکلیف دے، رو کر کہتے تھے الشام الشام، اللہ آپ سب کو شام کی زیارت نصیب کرا، ننھی سی قیدی بچی کی قبر کی زیارت نصیب کرا۔ میں زندگی میں ایک مرتبہ شام گیا، جب شام کی بازار سے گزرا میں نے بی بی زینب کو کہا بی بی زینب آج کا شریف بھی اس بازار سے نہیں گزر سکتا، مجھے نہیں پتا علی کی بیٹی بازار سے کیسے گزری۔ 40 سال شام پہ روتے رہے۔ کسی نے سوال کیا مولا، کئی مقامات تھے شام میں، مولا سب سے زیادہ کس جگہ پہ آپ کو تکلیف ہوئی؟ رو کر کہنے لگے شام اور دربار یزید۔ مولا دربار میں ایسی کیا تکلیف تھی؟ اشارہ کروں گا سمجھنا تیرا کام۔ امام نے فرمایا زیادہ ایک رسی تھی، ایک رسی تھی اور 18 گردنیں تھی۔ کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا، جب میں کمر کو سیدھا کرتا تھا باقر کی آواز آتی تھی بابا میرا گلا گھٹ رہا۔ پورے سفر میں میری کمر جھکی رہے، لیکن رسی نے بھی اتنی تکلیف نہیں دی۔ تو اس مصیبت نے مجھے تکلیف دی، مولا کیسی مصیبت؟ فرمایا یزید دربار میں آئے، لئی تخت پہ بیٹھے، اللہ جانے شمر نے کانوں میں کیا کہا، لئی نے سب سے پہلے قیدی بیویوں کو دیکھنا شروع کیا۔ یزید تو اندھا ہو جاتا، کبھی علی کی بیٹیوں کو دیکھتا۔ لئی نے پہلا سوال کیا حسین کی 4 سالہ بچی کہاں ہے؟ شمر نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا، لئی کی نگاہ جیسے بچی پہ پڑی، پہلا سوال کیا بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، سیدو مجھے معاف کر دینا، جیسے کہا بچی بتا تیرا نام کیا ہے، راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی، دوبارہ کا مجھے جواب کیوں نہیں دیتی، بتا تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ